بہت خوبصورت بات آپ نے اٹھائی ہے۔ ماہ سفر ایک ایسا مہینہ ہے جسے لوگ اکثر نحوست منحوسیت سے جوڑتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ مہینہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے اور اس میں بھی رحمتیں، برکتیں اور روحانی راز چھپے ہوئے ہیں۔ آئیں اس بات کو اور بھی اثردار، دل چھو لینے والے اور روحانیت سے بھرپور انداز میں سمجھتے ہیں۔ ماہ سفر کی اصل حقیقت اور فضیلت۔ لوگ اکثر ماہ سفر کو غلط فہمی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس مہینے کو پریشانیوں، نحوست اور مصیبتوں کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اصل اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نہ کوئی مہینہ برا ہوتا ہے، نہ کوئی دن، نہ کوئی تاریخ۔ حقیقت میں نحوست ہمارے اعمال میں ہوتی ہے اور ہمارے گناہوں میں ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کی ان تہمتوں کا رد فرمایا ہے۔ آپ نے بار بار اس بات کی تعلیم دی کہ ہر وقت اور ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بھرا ہوتا ہے۔ کوئی وقت یا مہینہ اپنے آپ میں برا نہیں۔ ماہ سفر میں 2 صدقوں کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں وہ کون سے صدقے ہیں جن کے متعلق ماہ سفر میں بتایا گیا ہے۔ مصیبت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ مصیبت آنے سے پہلے صدقہ دے دو تاکہ مصیبت اٹھ ہی نہ سکے۔ اب سوچئے، جب سال کے کسی بھی دن صدقے کی اتنی تاثیر ہے تو ماہ سفر، جس میں آزمائشوں کی تاریخ رہی ہو، اس میں صدقہ کتنا اثر ڈالے گا۔ پہلا صدقہ ایک ڈھال ہے جو مصیبتوں، بیماریوں اور حادثوں سے بچاتا ہے۔ دوسرا صدقہ روح کی صفائی کرتا ہے، گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ تیسرا صدقہ مال اور برکت لاتا ہے اور دعاؤں کو قبولیت تک پہنچاتا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں ان 2 صدقوں کا راز آخر ہے کیا۔ اس مہینے میں 2 خاص قسم کے صدقے کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ پہلا، زبان کا صدقہ، زبان کو قابو میں رکھنا۔ یہ وہ صدقہ ہے جو مال سے نہیں، مزاج سے کیا جاتا ہے۔ یہ وہ صدقہ ہے جو مال سے نہیں، مزاج سے کیا جاتا ہے۔ کسی کو اچھے الفاظ کہہ دینا، کسی دکھی کو تسلی دے دینا، جھگڑے سے بچنا، غصے میں چپ رہنا، برائی سے جواب روک لینا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ دوسرا، مال کا صدقہ، اپنے مال سے دینا۔ یہ وہ صدقہ ہے
جو دولت سے کیا جاتا ہے، چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک غریب کو کھانا کھلا دینا، کسی کو دوا دلا دینا، ایک یتیم کی مدد کر دینا، کسی طلبہ کی فیس دے دینا، مسجد یا مدرسے میں چپ چاپ کچھ خرچ کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے، عمر کو بڑھا دیتا ہے اور مال میں برکت لاتا ہے۔ تاریخ سے ایک نظر اس مہینے کو بھاری سمجھا گیا۔ پہلا، کئی جنگیں اسی مہینے میں ہوئی۔ دوسرا، کچھ عذاب نازل ہوئے۔ تیسرا، کچھ انبیاء کو آزمائشوں سے گزرنا پڑا، اسی لیے عرب کے لوگ اسے منحوس سمجھنے لگے۔ اسلام نے ان سب باتوں کو رد کر دیا۔ ہمارے بزرگ و اسلاف کا طریقہ اس کا توڑ کیا نکالا؟ جب لوگ ماہ سفر کو بھاری سمجھتے تھے تو وہ بزرگان دین نے بتایا، اگر ڈرتے ہو تو صدقہ کرو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب اللہ کا پسندیدہ عمل کرتے ہو تو وہ ناپسند چیزیں خود دور ہو جاتی ہیں۔ تو اب آپ کیا کریں؟ اگر آپ چاہتے ہیں گھر میں سکون ہو، گھر میں برکت ہو، آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ کی الجھنیں حل ہو جائیں، آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے، تو پھر اس ماہ سفر میں اپنی زبان کا صدقہ کریں، فضول باتوں سے بچیں، صبر اور حسن اخلاق اپنائیں، اپنے مال کا صدقہ کریں، غریبوں کی مدد کریں، بیماروں کا علاج کروائیں، خاموشی سے کسی کو راحت دیں۔ ایک آخری پیغام، ماہ سفر کو منحوس مت سمجھو بلکہ رحمت کا دروازہ سمجھو۔ ان دو صدقوں کے ذریعے اللہ عز و جل کی خوشنودی اور حفاظت حاصل کرو۔ اگر آپ چاہیں، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس میں آپ کی جانکاری کے مطابق باتیں بتائی گئی ہیں تو انشاءاللہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اسی طرح کی دلچسپ معلومات کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔